ویلکم بیک۔ لگ بھگ 2.5 سال پہلے 2023 میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مسجد کے باہر قرآن نذر آتش کرنے والے ایک عراقی پناہ گزین سلوان مومیکا اور 2 دیگر افراد کو نسلی منافرت بھڑکانے کے مقدمے میں آج ان کے خلاف فیصلہ سنایا جانے والا تھا، لیکن گزشتہ روز رات گئے سلوان کو ان کے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا۔ قتل کے شبے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جس وقت سلوان کو گولی ماری گئی اس وقت وہ ٹک ٹاک پر لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے۔ سلوان مومیکا کو سویڈش حکومت ڈیپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ عراقی حکومت جہاں کے وہ شہری تھے انہوں نے ایکسٹراڈیشن کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن پھر سویڈن حکومت نے انہیں ناروے بھیج دیا تھا اور ناروے نے پھر انہیں دوبارہ سویڈن بھیج دیا تھا۔ سویڈش سماج جو ہے جب یہ واقعات اس طرح کے ہو رہے تھے تو جو اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، ویسے تو تمام جو اسلامی دنیا ہے اس میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن خود سویڈش سماج میں بھی بعض حلقے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ جو آزادی اظہار ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ چنانچہ اصلاحات کا عمل شروع ہوا۔ ابھی اکتوبر 2023 میں پہلی بار سویڈن کی تاریخ میں ایک شخص کو عدالت نے ایک جرم میں سزا سنائی تھی، اور یہ دوسری سزا تھی جو آج ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ملزم کا قتل ہو گیا۔ زبیر حسین صاحب سویڈن کے شہر ملمو میں اس وقت موجود ہیں۔ وہ وہاں رہے ہیں، کرمنالوجسٹ ہیں، سیاسی اور سماجی کارکن ہیں، اور اقلیتوں اور قیدیوں اور مقامی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زبیر صاحب۔ یہ بتائیے کہ آج جو کچھ ہوا ہے سویڈن کا ایک حلقہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ایک ہمدردی ہوئی تھی کہ یہ جو مذہبی عقائد ہیں یا شخصیات ہیں ان کا مذاق اور اس کے نتیجے میں وائلنٹ سویڈش جیسے پرامن معاشرے میں پھیل سکتا ہے، اور ایک حلقہ ساتھ بھی دے رہا تھا، اصلاحات کا بھی عمل شروع ہوا تھا۔ آج کے واقعے سے وہاں کے سماج اور لوگوں کی سوچ پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، اگر آج کے واقعے کی بات کی جائے تو یہ واقعہ کل رات 11 بجے سویڈن کے مقامی وقت پیش آیا تھا۔ اس کے بعد سے کچھ قیاس آرائیاں تھیں کہ شاید یہ کئی گینگ وار کے اندر کسی ملزم کو جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا ہے یا اس کی موت ہوئی ہے، لیکن رہتے رہتے میڈیا پہ خبر آنا شروع ہوئی، اور خبر کچھ یوں صبح سویرے جو سویڈش سوسائٹی جب اٹھی ہے، سویڈش لوگ اٹھے ہیں، تو ان کو مقامی اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ صرف یہی خبر ملی کہ سلوان مومیکا کو گولی مار دی گئی ہے اور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ جہاں تک عوام کا جو ملا جلا رجحان کی اگر بات کریں تو یہاں پر سوسائٹی کے اندر دیکھیں، یہاں کا معاشرہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جہاں پر اگریشن دکھائی جائے یا کسی حوالے سے خوشیاں منائی جائیں۔ تو یہاں سویڈش سوسائٹی چاہے کرائم ہوا ہو یا مرڈر ہوا ہو تو اس کو سویڈش جو مقامی لوگ ہیں وہ اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جرم ہے، اور اس کی تہہ تک جانا ضروری ہے کہ کس طریقے سے سویڈش معاشرے میں ایک جرم جو ہے وہ ہوا ہے اور کسی شخص کو جان سے مارا گیا ہے۔ جہاں تک قرآن سوزی کے واقعات کی بات کی جائے تو بلا شبہ مسلمانوں کی کافی دل آزاری ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی مسلمان یہاں پر نہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، نہ ہی کوئی اس طریقے کا کمنٹس پاس کر رہا ہے جو اس معاشرے کے جو ہے وہ مخالف ہو یا اس معاشرے کے پیرامیٹرز پہ پورا نہ اتر رہا ہو۔ یہاں پر عوام جو ہے ان کی سوچ یہی ہے کہ یہاں پر عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں نے ہی سزا دینی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ جب قرآن سوزی کے واقعات یہ شخص کر رہا تھا تو بہت سی جگہوں پر جو ہے ہنگامہ آرائی ہوئی، لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اور وہاں پر جو لوگ غصے کا اظہار کر رہے تھے، ہنگامہ آرائی کر رہے تھے، تو ان کو بھی سزائیں ہوئی اور انہوں نے بھی جو ہے اپنے اپنے حصے کا جو ہے یہاں کا قانون کا جو بول بالا ہے وہ دیکھا۔ اگر سلوان مومیکا کی بات کی جائے تو آج صبح 11 بجے اس کی عدالت کے اندر اس کا فیصلہ ہونا تھا، کیونکہ 4 بڑے مقامات پر، جس میں آپ نے شروع میں بتایا کہ اسٹاک ہولم میں جامع مسجد کے سامنے عید کے دن جو ہے وہ قرآن سوزی کا واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح کے بیشتر واقعات ہوئے، لیکن 4 ایسے مقامات تھے جو بڑے مقامات تھے، اور وہاں پر جب عوام کی دل آزاری ہوئی تو اس کو نفرت انگیزی کے قانون کے تحت عدالت میں لے جایا گیا، اور آج اس کا فیصلہ آنا تھا۔ تو فیصلہ آنے سے تقریباً 12 گھنٹے قبل جو ہے اس کی رات اپنے گھر میں اس وقت موت ہوئی جب وہ
ٹک ٹاک پر لائیو اسٹریمنگ کر رہا تھا اور شاید وہ اسی فیصلے کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہا ہو یا اپنے جو فالوورز ہیں ان کو کچھ بتا کر آگاہ کرنا چاہ رہا ہو، تو جی اسی اسنا جو ہے اس کو گولی مار کے ہلاک کر اچھا دیا گیا۔ زبیر صاحب یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں یورپ میں ظاہر ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بہت سارے حلقے جو ہیں وہ متحرک ہیں، اسٹاک ہوم میں یا سویڈن میں بھی فار رائٹ کے ایلیمنٹس ہوں گے۔ اس طرح اس ملزم کا یوں قتل ہو جانا، کیا ان کو مزید تقویت ملے گی؟ کیا وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے یہ ہمارا معاشرہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اسلاموفوبیا کی بات کی جائے تو اسلاموفوبیا یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسز ہیں، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے سویڈش معاشرے میں اس وقت شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، لیکن اس طریقے سے ابھی تک کسی کا بیان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو جو آپ کے رائٹ ونگ کے جو سیاستدان ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر قتل ہوا ہے تو اس میں شاید بیرونی سازشیں شامل ہوں۔ کسی کا بھی اس طریقے کا بیان نہیں آیا کہ اس کو کسی طریقے سے آگے ایکسپلوئٹ کیا جائے گا یا جو ہے وہ اس کو سیاسی طور پہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، یہ سلمان بیان ہم نے رومی دیکھا کہ وہاں کے پولیٹیشنز نے کہا ہے کہ اس میں شاید بیرونی سازش ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ذرا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ دیکھیں، جب سلمان 2023 میں جو ہے وہ قرآن سوزی کے واقعات کے اندر جو ہے ملوث ہوا اور وہاں سے بڑا پیک ہوا، سویڈن جو ہے اس کی اگر آپ بات کی جائیں تو ایک بہت بڑے سفارتی بحران کے اندر چلا گیا۔ عراقی شہری تھا تو عراق نے اسے اپنے پاس طلب کرنے کے لیے سویڈش گورنمنٹ سے رابطہ کیا، اور یہاں تک کہ عراق کے ایک شہر کی جانب سے، شہری حکومت کی جانب سے جو ہے وہ $2 ملین انعام اور 2 کلو سونے کے قرآن کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا اسے ہم یہ انعام دیں گے۔ تو اس چیز کی بنا پر نہ صرف سویڈن بلکہ اس شخص کی بلکہ سویڈن میں بھی جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے تھے، اور 2024 میں جو ہے 2024 کے شروع میں ہی حکومت نے جو ہے وہ سیکیورٹی لیول بڑھا دیا تھا اور یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ سویڈن میں ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد حملے ہوں اس معاملے کو لے کے۔ تو جو آج سویڈن کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی اور مختلف سیاستدانوں نے بھی یہ بات کہی۔ اگر مختصراً بتا سکیں کہ پی ایم نے کیا کہا؟ سویڈش وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل میٹر بن چکا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل میٹر بن چکا تھا، اور اس انٹرنیشنل میٹر کے حوالے سے اگر انہوں نے یہ کہی کہ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس میں بیرونی عوامل بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جو کیس ہے وہ نہ صرف مقامی پولیس بلکہ سیکرہیت پولیس یعنی کہ جو سیفٹی پولیس ہوتی ہے، سیکیورٹی ادارہ ہے سویڈن کا سب سے بڑا، اس کے پاس بھی یہ کیس جا چکا ہے، اور وہ بھی اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی بیرونی ہاتھ تو اس میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو زبیر صاحب، آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ۔ اچھا، ایک اور خبر بھی ہے کہ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا